حال ہی میں گیلپ پاکستان کا ایک سروے منظر عام پر آیا جس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ اس سروے میں کہا گیا کہ 49% پاکستانی بینجمن نتن-یاہو کو پسند نہیں کرتے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سا نتیجہ لگتا ہے، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسے ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے بقیہ 51% اسرائیلی وزیر اعظم کو پسند کرتے ہیں یا ان کے حق میں ہیں۔ یہاں سب سے پہلا سوال گیلپ پاکستان سے بنتا ہے، کیا انہوں نے سوال واضح انداز میں پوچھا تھا؟ کیا لوگوں کو مکمل سیاق و سباق دیا گیا؟ کیا یہ بتایا گیا کہ پسند اور ناپسند کے درمیان غیر جانبداری بھی ایک رائے ہوتی ہے؟ اگر 49% نے ناپسندیدگی ظاہر کی تو باقی 51% نے حمایت کی؟ یقیناً ایسا نہیں، لیکن سروے کی پیشکش اور اس کی تشریح نے یہی تاثر پیدا کیا۔ گیلپ پاکستان جیسے ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف سوالات واضح رکھے بلکہ نتائج کی وضاحت بھی شفاف انداز میں کرے۔ اگر اعداد و شمار اس انداز میں جاری کیے جائیں کہ ان سے غلط مطلب نکالا جا سکے تو پھر سوال اٹھے گا کہ کیا یہ محض تحقیق ہے یا ایک خاص بیانیے کو جگہ دینے کی کوشش۔ اب اسی سروے کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف یہ تاثر دے رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ سروے اسی ذہن سازی کا حصہ ہے۔ یہ دعویٰ سنگین ہے کیونکہ پاکستان میں اسرائیل کا معاملہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ جذباتی اور نظریاتی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن اگر سروے میں یہ سوال ہی شامل نہیں تھا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، تو پھر اس نتیجے کو ریاستی پالیسی سے جوڑ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک کمزور یا مبہم سوال سے نکلنے والے نتیجے کو سیاسی ہتھیار بنا لیا گیا۔ گیلپ پاکستان کو یہ بتانا ہوگا کہ سوال کیا تھا، پول کتنے لوگوں پر مشتمل تھا اور نتائج کو کس طرح مرتب کیا گیا۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی عالمی رہنما کے بارے میں رائے اور کسی ملک کو تسلیم کرنے کے سوال میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص کو ناپسند کرنا اس کی پالیسیوں پر مکمل رائے نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ خود بخود اس کے ملک کے ساتھ تعلقات کی حمایت یا مخالفت بن جاتا ہے۔ لیکن جب سروے کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ گویا پاکستانی اکثریت بینجمن نتن-یاہو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہے، تو یہ ایک بڑا تاثر پیدا کرتا ہے، خاص طور پر عالمی سطح پر۔ اگر گیلپ پاکستان واقعی ایک غیر جانبدار تحقیقی ادارہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل ڈیٹا عوام کے سامنے رکھے، سوالات کی اصل زبان جاری کرے اور وضاحت کرے کہ غیر جانبدار یا کوئی رائے نہیں دینے والوں کا تناسب کیا تھا، ورنہ یہ تاثر مضبوط ہوگا کہ سروے کسی کے کہنے پر یا پھر سیاسی مفاد کی بنیاد پر کیا گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کے نام پر پیش کیے جانے والے ہر دعوے کو جانچا جائے، کیونکہ جب کوئی بھی سروے سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا جاتا ہے تو وہ عوام کی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ اسے گمراہ ہی کرتا ہے۔